توحید-sunnah.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر مجلس اکابرین و عمادین اہل سنت، گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت پاکستان اور جامع فاروق اعظم اور معاون کمیٹی پاکستان کے زیر اہتمام 7 روزہ امام مظلوم کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے جو 12 ستمبر 1983 کو کراچی کے اورنگی نمبر 1 میں ہو رہا ہے کہ بحمد اللہ تعالی آپ کی یہ حاضری اس علاقہ کے لیے مثالی حاضری ہے اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کا پرچم بلند کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ تمہیداً ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ جماعت بھی ہے اور خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی تعارف بھی۔ قرآن کریم نے بھی مختلف مقامات پر یہ فرمایا آمنوا کما آمن الناس، کہیں ارشاد ہوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔
اگر ایمان میں اور ایقان میں کامیابی کی سند چاہتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ایمان کو معیار بناؤ. ان کی طرح محمد عربی کے رضاکار بنو گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا. اور اگر اس راستے سے ہٹ کر تم اللہ اور اس کے رسول کو پا لینا چاہو گے تو یہ نہیں ہوگا. ہمیں حضرات صحابہ کرام سے عقیدت اور والہانہ محبت اس لیے ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رضاکار اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے محبت کا معیار یہی قرار دیا کہ من احبہم فبحبی احبہم. ان سے محبت کرنے والا در حقیقت میرا محب ہوگا. اعمال کو اور کردار کو معیار نہیں بنایا اللہ کے رسول نے, اپنی نسبت کو معیار بنایا. یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا ان کے سیرت و کردار کی وجہ سے ہوگا, بلکہ یہ کہا گیا کہ صحابہ کرام سے اس لیے محبت کی جائے کہ وہ میرے رضاکار ہیں, وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. اب جو ان کا ہوگا وہی میرا ہوگا اور جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں. دور حاضر میں بخصوص عجم کی کوکھ سے بڑے حسین فتنے جنم لے رہے ہیں, اور ان فتنوں میں ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقید کے نسبت چلانا تقریباً فیشن بن گیا. اور اس دور کا پڑھا لکھا نوجوان اس لٹریچر کو قرآن سمجھنے لگا جس میں صحابہ کرام کی کردار کشی کی گئی ہے, صرف اس لیے کہ اس کی بینڈنگ بڑی اچھی ہے, اس کا ٹائٹل بڑا حسین ہے, اس کا پیپر بڑا نفیس ہے, اس کا انداز تحریر بڑا پرکشش ہے, اور تاریخ کے ان پوشیدہ حوالوں کی آڑ میں اس جماعت کی کردار کشی کرنا کہ جو قرآن و سنت کے آئینے میں بے داغ ہے, میرے نزدیک دور حاضر کی سب سے بڑی نظریاتی چور بازاری. کبھی بھولیے گا نہیں کہ جماعت رسول کو اگر آپ نے پرکھنا ہو, جماعت رسول کو اگر آپ نے پرکھنا ہو تو تاریخ کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں نہیں, قرآن و سنت کے بے داغ آئینے میں دیکھیے. تاریخ نے کسی کو معاف کیا ہے؟ اگر حضرت عثمان پر تاریخ کی کر اچھالتی ہے تو تاریخ نے حضرت علی کو کب معاف کیا؟ تاریخ نے حضرت حسین کو کب معاف کیا؟ لاؤں پھر وہ حوالے اور اپنی خطابتی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بڑے پرکشش انداز میں آپ کو سناؤں کہ لکھنے والوں نے حضرت
علی کے متعلق یہ لکھا اور لکھنے والوں نے حضرت حسین کے متعلق یہ لکھا، میں یہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے علی و حسین سے محبت ہے۔ میں علی و حسین کی وہ کمزوریاں جو گروہی عصبیت کے مارے ہوئے مورخین نے لکھی ہے اور اس وقت بیان کروں گا جب میرے دل میں ان دو مقدس کرداروں کا دکھ آئے گا، جب مجھے کسی سے محبت ہے تو اس کی کمزوریوں کی اصلاح کرنا میرے نزدیک ون چیز فکر ہے۔ سنیے، ایک بات انسانی نفسیات کی کہتا ہوں، ایک منٹ کے لیے تحقیق کو چھوڑیے، ان دکانوں کو اور لائبریریوں کو ایک منٹ کے لیے رہنے دیجیے۔ انسانی نفسیات کی بات، محبت خوبیوں ڈھونڈتی ہے اور بغض عیب تلاش کرتا ہے۔ محبت خوبیاں دیکھتی ہے اور بغض عیب تلاش کرتا ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی کمزوریاں بھی اچھی لگتی ہیں، اور جب آپ کو کسی سے بغض ہو جائے تو اس کی خوبیاں بھی بری لگتی ہیں۔ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے اور محبوب کی ہر ادا مردود ہوتی ہے، یہ انسانی نفسیات کی بات ہے۔ ایک نیک آدمی پورے علاقے میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن بیوی اس کو نہیں مانتی تھی۔ پورا علاقہ اس کو رسپانس دیتا تھا، لیکن جب وہ گھر آتا تھا تو بیوی اسے کہتی بڑا ولی اللہ بنا پھرتا ہے، نیکی کا غرور آ گیا ہے، تجھے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، پرانا پاپی ہے، ذرا میرے سامنے ٹھیک ٹھاک ہو کر رہا کر سمجھے۔ ایک بیچارہ بڑا پریشان اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اس کم وقت سے بھی نظر عطا کر کے یہ مجھے پہچانے گے تھے۔ بیویاں جو ہوتی ہے وہ بہت کم مانتی ہے، اور اب تک یہ تنقیدی ذوق ویسے بھی انسانی ذوق ہے، مردانہ ذوق نہیں ہے، تنقید کرنا عورتوں کا کام ہے۔ مرد تو کچھ قوت بازو پہ کر دکھاتے ہیں، اور کچھ اور کچھ ہوتا نہیں تو تنقید ہی کرتی رہتی ہے۔ اور اللہ نے کرم کیا، ایک دن اڑتا ہوا گھر کے سامنے سے گزرا اور انہوں نے دیکھا، اس کی اہلیہ نے بھی دیکھا۔ لوٹ کے گھر آیا تو بیوی کہنے لگی بڑا ولی اللہ میرا گھرتا ہے تو ولی ہوں تو ویسے آج میں نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے ایک آدمی کو اڑتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ تو کہنے لگا اچھا تو پھر پہچانا تھا اسے، یہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، پہچانا تھا اسے، وہ کون تھا؟ وہ تیرا یہ شوہر محسوس تھا، بھی تو تھا۔ کہنے لگی اچھا تو وہ تو تھا، میں پہلے سمجھ گئی تھی کہ یہ تیرا تیرا اڑتا جا رہا ہے، یہ نہیں ختم ہوگا۔ دوبارہ مجھے بتائیے، دوبارہ مجھے بتائیے جناب صدر محترم اللہ نے دن کے حسن صاحب حضرت شاہ صاحب، مجھے بتائیے، حضرت آپ کو حضور صاحب مجھے بتائیے، جب کوئی اڑے گا تو پھر ہمیں بتایا گا پھر ہونا پڑتا، لیکن جس میں پہلے خوبیاں نظر آ رہی تھی، جب حسد کی رگ پھڑتی تو اس کی وہی خوبیاں بن گئی۔ اب کسی کو اسلام میں خیانت نظر آتی ہے، کسی کو اسلام اقربا پرور نظر آتے ہیں،
کسی کو عثمان بیت المال میں خرد خرد کرتے نظر آتے ہیں تو کہا یہ جاتا تھا کہ تنقید سے کوئی جانا کرنے نہیں. صحابہ کوئی معصوم ہے؟ سنیے صحابہ معصوم نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن صحابہ معصوم استاد کا محفوظ شاگرد تو ہے. صحابہ معصوم نہیں ہے، میں دہراتا ہوں الفاظ، لیکن اگر صورت ہے تو آئیے. صحابہ معصوم نہیں ہے، لیکن صحابہ معصوم استاد کا محفوظ شاگرد تو ہے. اور وضاحت کرتا ہوں، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، گناہ کر نہیں سکتا، اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، خدا انہیں گناہ کرنے نہیں دیتا. اس لیے کہ وہ نبی کے موقف کے عینی گواہ ہوتے ہیں، وہ پیغمبر کے موقف کے چلتے پھرتے دلائل براہین و فلاح و بنجراف ہوتے ہیں. براہ راست اللہ کی نگاہ حفاظت ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے. اس لیے کہ اگر یہ پھسل گئے، اگر انہیں ٹھوکر لگی تو استاد کو تانا ملے گا. اگر یہ پھسل گئے، اگر انہیں ٹھوکر لگی تو استاد کو تانا ملے گا، اور ان کو دردمند استاد کی بھی تو سنیے. فرماتے ہیں اللہ کی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. میرے صحابہ کے معاملے میں خدا کے غضب سے ڈرنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنے گا. کھانے اکٹھی کرنے کے لیے، قوم کی کھال اتارنے کے لیے عثمان کو خائن نہ کہنا، تہران کی یونیورسٹی میں اپنے لطیفہ کو انوالو کرنے کے لیے صحابہ کو تنقید نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے تیار کردہ انسان ہے، یہ نرسری میری لگائی ہوئی ہے، یہ حقیقہ میرا سجایا ہوا ہے، ان میں جتنی بھی مہک ہے وہ میرے خون جگر کی ہے، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میرے پالے ہیں. اللہ اللہ کی اطاعت. سنیے میرے عزیز دوستو، ہمیں صحابہ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا. صحابہ سے میری مراد صرف صدیق اکبر نہیں، فاروق اعظم نہیں، عثمان ذو النورین نہیں، طلحہ زبیر نہیں، خالد بن ولید نہیں، سعد بن ابی وقاص نہیں، عمرو بن عاص نہیں، سلمان بلال ابو ہریرہ ابن مسعود ابن عمر ابن عباس نہیں، ابن عفان اور سیدنا معاویہ نہیں، بلکہ حضرت علی بھی ہے. ہمیں ان میں کوئی یاد نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ان کا استاد جو ہے انہوں نے جس ادارے سے فیض حاصل کیا وہ ادارہ جو ہے جس نے انہیں پرکھا ٹکولا وہ منتہی جو ہے اس کو ان کو پرکھنے ٹکولنے والا جانتے ہو کون ہے؟ چاہیے نہیں اسی کو تھا کہ وہ پرکھ لے ٹکولے محمد کی جماعت کو. محمد میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جماعت رسول کو پرکھ لے ٹکولے. باپ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بیٹے کی اصلاح کے لیے اس پر تنقید کرے، بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ باپ کی پگڑی میں ہاتھ ڈالے. اگر بیٹا باپ کی پگڑی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کی نسبت مشکوک ہو جائے گی، اس کا خون مشکوک ہوگا. اللہ خود حق پہنچتا تھا، اس نے صحابہ کو پرکھا اور ٹٹولا،
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم حتى ان انسانوں کے دل کی دنیا میں ایمان کا بیج بویا، ان کے دل کی دنیا میں، دل کی دھرتی میں ایمان کی آبیاری کی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسے سجایا، سنوارا اور جس طرح چاہا مزین کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اچھا مالی پودا لگا کے غافل نہیں ہو جاتا، اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، لکاف کر بھی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا پودا بھی ہم نے خود لگایا ایمان کر، اور پھر ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے خود تلف کی، تقدیر کے تو کیا کہتے ہیں اس کو، جس سے وہ تقدیر کے کھوتے تھے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق اور معصیت کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے خود تلف کی، وہ پودا جوان ہو گیا، درخت بن کر تناور ہو گیا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اب جنریشن کا وقت ہے تو پھر ہم نے خود امتحان لیا، اپنی تجاری ہوئی نسلی کا امتحان بھی ہم نے خود لیا۔ الہ العالمین آنکھوں کا امتحان لیا کہ دیکھتے کیا رہے، زبان کا امتحان لیا کہ بولتے کیا رہے، یا ہاتھوں پاؤں کا امتحان لیا کہ چلتے پکڑتے کیا رہے۔ فرمایا نہیں، یہ تو اوپن سبجیکٹ ہے، ان کا امتحان تو ان کے استاد کامل نے نہیں لیا۔ ہم چونکہ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، اور پھر ایمان کا پودا بھی ہم نے ان کے دل میں لگایا تھا کہ امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا۔ الہ العالمین امتحان کیسے لیا؟ مکتب بیت اللہ جیسا، استاد رسول اللہ جیسا، نصاب کلام اللہ جیسا، جماعت حزب اللہ جیسی منتہن تو پھر امتحان کیسے لیا؟ اس سے کچھ نہ بھیجی، جنت سے تعلیمیں بھیجی۔ فرمایا نہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے شاگردان مصطفیٰ کا امتحان تعلیموں یا کرسیوں پہ بٹھا کے نہیں لیا، ہم نے تو انہیں انگاروں پہ لٹا کے آزمایا، وطن چھڑا کے آزمایا، راہ حق میں بچے ضلع کرا کے آزمایا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی احزاب میں، کبھی تبوک میں۔ الہ العالمین پھر نتیجہ فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا،
پوچھیے علماء سے، اولئک هم الراشدون کہہ دینا ہی کافی تھا، صرف اولئک هم الفائزون کہہ دینا بھی کافی تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے مکتب عشق میں اتنے اچھے نمبر حاصل کیے کہ اس کی رحمت سیر ہی نہیں ہوتی، وہ دیتا جا رہا ہے، کریڈٹ پہ کریڈٹ دیتا جا رہا ہے، اس کی رحمت سیر ہی نہیں ہوتی۔ رب العالمین نے جس جماعت کو کامیاب قرار دیا ہو، دور حاضر کا کوئی رائٹر کسے باسط، دور حاضر کا کوئی پروفیشنل رائٹر اگر یہ کہتا ہے کہ ذرا خیانت ہو گئی، ذرا اقربا پروری ہو گئی، ذرا بیت المال میں خرد برد ہو گیا، تو میں اس موقع پر ان سے کہا کرتا ہوں کہ حضرت یہ بات اصل میں یوں ہے کہ یہ جو تاریخ کے آئینے میں آپ کو جھلک نظر آ رہی ہے خیانت کی، خرد برد کی، اقربا پروری کی، یہ حضرت عثمان کے کردار کی جھلکیاں نہیں ہیں، پہچانیے یہ آپ کے اپنے چہرے کے خط و خال ہیں، عثمان کے چہرے کی جھلکیاں نہیں ہیں، یہ پہچانیے یہ آپ کے اپنے کردار کی جھلکیاں ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، بسکٹ کھاتا ہوا بچہ پانی کے مٹکے میں چلا گیا تھا، بسکٹ گر گیا تھا، مٹکے میں جھانکا، اپنا چہرہ نظر آیا تو دادا جان کی دہائی دی، دادا جان میرا بسکٹ چھین لیا ہے، بھیا نے اور کھا رہا ہے۔ بڑے میاں گرجتے برستے ہوئے غصے میں آئے اور قریب آ کر کہنے لگے کون ہے جو میرے پوتے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے، میرے گھر میں آ کر ذرا بتاؤ تو۔ انہوں نے کہا یہ مٹکے میں بیٹھا ہوا ہے۔ بوڑھے نے بچے کو ہٹا کے جو دیکھا تو اپنا ہاتھ نظر آیا، کہنے لگا احمد تم تو کہتے تھے بھیا یہ تو کوئی سفید ریچھ بدماش ہے، سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے اور حیا نہیں آتی، بچے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے۔ اب جیسے اس نے کیا ویسا ہی ایکشن ہوا، غصے میں اور کہ چوری اور سینہ دوری، بولتے بھی ہو میرے سامنے، اٹھا کے مکہ مارا، مٹکا ٹوٹ گیا، نہ بھیا رہا نہ بوڑھا رہا۔ کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے کہ اپنا عکس نظر آتا ہے اور آدمی دوسرے پہ گمان کرتا ہے۔ اگر اسلام کی خیانت، اقربا پروری اور بیت المال میں خرد برد کے نقائص تھے تو اللہ نے اپنے نبی کے نطق سے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت کیوں دے دی؟ حضرت فرما رہے تھے، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ذو بشارتین ہیں، 2 مرتبہ نطق رسالت نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ دیکھیے سنیے، میں کسی کی دلاداری کہیں آپ یہ سمجھے حلفم باللہ سمت اللہ، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی دلاداری ہو، لیکن حضرت عثمان کی کردار خوشی کرنا کیا یہ ہماری دلاداری نہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری دلاداری کیا حیثیت رکھتی ہے؟ حضور کی دلاداری ہوتی۔ عثمان ذوالنورین پر تنقید کرنا اور ان پر خیانت کا الزام لگانا براہ راست اللہ کے رسول کی دلاداری ہوتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان ہونے پر بھی اصرار ہے، مسلمان ہونے پر بھی اصرار ہے، اور اسلام کے بنیادی کرداروں پہ ہتھوڑا بھی چلایا جا رہا ہے۔ کسی خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بھی، وہی خیر حضرت عثمان کو وہ الفاظ کہہ کے دکھائے جو یہ اپنے کہہ رہے ہیں، اس کی پتیسی صاف کر دی جائے۔